بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے سب سے بڑی خبر کے ساتھ. میرے لیے یہ خبر بالکل نئی نہیں تھی کیونکہ انہوں نے راہ فرار اختیار کرنا ہی تھا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پنجاب میں الیکشن شیڈول جو جاری کیا جا چکا ہے اور 30 اپریل کو الیکشن ہونے تھے وہ الیکشن ملتوی کر دیے گئے ہیں اور نئی تاریخ از خود دے دی ہے 8 اکتوبر کی. اب یہ 8 اکتوبر کی تاریخ کس نے دی ہے؟ یہ ہے اصل معاملہ. اور کیا واقعتاً 8 اکتوبر کو الیکشن ہوں گے یا پھر ابھی بہت کچھ چیزیں باقی ہیں اور یہ الیکشن پہلے ہوں گے اور 30 اپریل کو ہوں گے یا پھر 8 اکتوبر کو ہوں گے یا پھر کسی اور تاریخ کو ہوں گے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ فیصلہ برقرار رہ سکے گا؟ یہ میں آپ کے ساتھ کچھ اہم چیزیں رکھتا ہوں. پہلی بات میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن کا اقدام جو ہے انتہائی غیر آئینی، غیر قانونی اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی صریحاً توہین ہے اور اس کی خلاف ورزی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جن بنیادوں پہ الیکشن ملتوی کیا ہے یہ بنیادیں جو ہیں سپریم کورٹ میں جب یہ معاملہ جائے گا یہ بنیادیں باقاعدہ طور پہ تھپڑوں کی صورت میں یہ بنیادوں کو بنایا جائے گا تھپڑ اور ان کے منہ پہ مارا جائے گا. اور کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل سپریم کورٹ میں موجود تھے اور انہوں نے آرگومنٹس کیے تھے اور جو آج وجوہات بیان کی گئی ہیں ان میں سے کوئی ایک وجہ بھی جو ہے سپریم کورٹ کو نہیں بتائی گئی بلکہ یہ ساری کی ساری وجوہات تو پہلے سے موجود تھیں اگر انہوں نے بتانا تھا. کیونکہ ایک واقعہ بنایا گیا فار ایگزامپل خانے وال کا کہ خانے وال میں انٹیلیجنس آفیسر کو قتل کیا گیا تو یہ تو اس وقت بھی قتل ہو چکا تھا جب یہ سماعت جاری تھی. پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ بنایا گیا ہے اور وہ ہے بھکھر پولیس کا کہ پولیس اسٹیشن پہ حملہ ہوا اور جس کی تصاویر بھی جاری کی گئی تھیں اور وہ بھی تو اس وقت ہو چکا تھا تو وہ سپریم کورٹ کو کیوں نہیں بتایا گیا؟ یہ دو واقعات پہ کی بنیاد پہ انہوں نے کہا جی کہ الیکشن نہیں ہو سکتے. یہ تو لا اینڈ آرڈر کی مسئلہ بنا دیا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ برقرار نہیں رہ سکے گا. اس کی ریزن میں آپ کو بتا دوں کہ اصل ہے عدلیہ سے ٹکراؤ. عدلیہ کو یہ ڈیوائیڈ کر رہے ہیں. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ عدلیہ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. میں آج چیف جسٹس آف پاکستان نے چیف جسٹس آف پاکستان نے کچھ باتیں کی تھی، کچھ ریمارکس دیے تھے، آبزرویشن دی تھیں اور ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ گیم ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے اور یہ الیکشن کو پوسٹ پون نہیں کر سکتے، کسی بھی صورت میں نہیں کر سکتے. اور یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ نہیں ہے، یہ الیکشن کمیشن نے ثابت کیا ہے کہ وہ حکومت کی بی ٹیم ہے. گورنمنٹ آف پاکستان جیسے 14 جماعتی اتحاد ہے اور مسلم لیگ نواز کی حکومت ہے اس کی وہ بی ٹیم ہے. یہ انہوں نے ثابت کر دیا آج. اور جو عمران خان پاکستان تحریک انصاف جو کہتے ہوتے تھے وہ بالکل درست ثابت ہو گیا ہے. اس کی وجہ ہے کہ 8 اکتوبر کی تاریخ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آئی کہاں سے ہے؟ یہ تاریخی بنیادی چیز جو ہے کیونکہ گورنر خیبر پختونخوا نے ابھی تک الیکشن کی تاریخ نہیں دی. صدر مملکت نے تاریخ دینی ہوتی ہے. صدر مملکت 30 اپریل کی تاریخ دے چکے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان تو از خود تاریخ متعین کرنے کا اختیار ہی نہیں رکھتا. یہی تو ساری بحث تھی. تو یہ انہوں نے 8 اکتوبر کہاں سے لے آئے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، غلام محمود ڈوگر کا کیس تھا اور ان کی اپیل تھی جو کہ انہوں نے واپس لے لی. انہوں نے کہا جی چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ہم نے ایک کیس میں کہا کہ 1988 میں ایک ایماندار وزیر اعظم تھا یعنی محمد خان جنیجو صاحب، تو ہماری اس بات کو پارلیمنٹ نے غلط سمجھا. ہم نے یہ نہیں کہا کہ آج تک صرف ایک ہی ایماندار وزیر اعظم آیا ہے. ہم نے آئینی اداروں کو اپنے فیصلوں میں تحفظ دیا ہے. یہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کہہ رہے ہیں اور آج ہی کہہ رہے تھے. اور عدلیہ پر بھی حملے ہو رہے ہیں، عدلیہ کا بھی تحفظ کریں گے. اور خاص طور پہ عدلیہ پہ کون سے حملے ہو رہے ہیں؟ عدلیہ پہ یہ جو آڈیو لیکس آ رہی ہیں یہ باقاعدہ طور پہ انجینئرڈ ہیں، یہ بنائی جا رہی ہیں. یہ ڈرائنگ روم پہ ایک آدمی کو بٹھایا اور انہوں نے کہا جی آپ فلاں فلاں جج صاحب کے خلاف گفتگو شروع کر دیں. جیسے مرحوم جج ارشد ملک صاحب تھے، ان کی مریم بی بی نے اور ان کے لوگوں نے ریکارڈنگ کی تھی اور وہ بھی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کی گئی تھی. اسی طرح سب بھی یہ کر رہے ہیں. جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، جسٹس اعجاز الحسن صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب، چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، یہ اصل میں جوڈیشری کو یہ اس لیے ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ ججز نے، آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے، ہائی کورٹس نے انکار کر دیا ہے ان کو کسی بھی قسم کی
पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का हिस्सा बनने के लिए, मैनूवरिंग का हिस्सा बनने के लिए, मैनूवरिंग के लिए, और इलेक्शन को पोस्टपोन करने के लिए, और नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन खत्म करने के लिए कोई डील करने से इनकार किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट्स ने। और इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो हैं वो इनके एजेंडे में सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये मुकदमे पे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, ना सहाफ़ियों को छोड़ रहे हैं, ना अपोजिशन को छोड़ रहे हैं, जो इस वक्त पुलिस स्टेट बनाई हुई है, और मकबूजा कश्मीर से और फ़लस्तीन से भी बदतरीन सूरत हाल इस वक्त हमारे मुल्क में है। और जैसे ही ये कोई गैर कानूनी इक़दाम करते हैं, गलत पर मुकदमा दर्ज करते हैं, जर्नलिस्टों को दहशतगर्द बना के, गद्दार बना के पेश किया जा रहा है, पार्लियामेंटेरियंस को गद्दार बना के पेश किया जा रहा है और उनको बेलिबास किया जाता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अदालतों से वो उनको रिलीफ मिल रहा है। और अदालतें इनके एजेंडे में सबसे बड़ी रुकावट है इस वक्त, जो फासिस्ट एजेंडा है उसका। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फिर एक और बात की। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है जिसे हम तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। इलेक्शन कमीशन को आइन के तहत इख्तियारात हासिल हैं जिनका मकसद शफ़ाफ़ इंतख़ाबात कराना है। अगर शफ़ाफ़ इंतख़ाबात में बदनीयती होगी तो हम मुदाखलत करेंगे, ये आज ही उन्होंने कहा है। और चंद घंटे के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी बदनीयती जो है वो जाहिर कर दी। अगर शफ़ाफ़ इंतख़ाबात में बदनीयती होगी तो हम मुदाखलत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट आइनी इदारा है जिससे ऑडियो टेप्स के जरिए बदनाम किया जा रहा है। हम सब्र और दरगुजर से काम लेकर आईनी इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आईनी इदारों को बदनाम करने वाली इन ऑडियो टेप्स की कोई अहमियत नहीं है। क्या इनको एग्जामिन किया गया? क्या इसकी कोई हैसियत है? हम इन टेप्स पर सब्र और दरगुजर का मुजाहरा कर रहे हैं और इदारे का तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ख़ासतौर पे गुलाम महमूद डोगर, उन्होंने कहा कि इलेक्शन शेड्यूल हो चुका है अनाउंस, अब पोस्टिंग ट्रांसफ़र जो है उनका इख्तियार है। और ख़ासतौर पे फिर उन्होंने अगली बात जो की, इन ऑडियोज़ वीडियोज़ की क्रेडिबिलिटी क्या है, इन ऑडियोज़ वीडियोज़ की कानूनी हैसियत क्या है। अदलिया पर बेबुनियाद किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। अदालत तहम्मुल और बर्दाश्त से काम ले रही है। इलेक्शन कमीशन के फैसले को रिकॉर्ड से दुरुस्त ज़ाहिर होना चाहिए था। अदालत फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए भरपूर किरदार अदा करेगी। फ्री फेयर इंतखाबात आईनी जिम्मेदारी है। फ्री फेयर इंतखाबात इलेक्शन कमीशन के जरिए से ही होने हैं। अगर इकदामात में इलेक्शन कमीशन की बदनीयती सामने आई तो फिर जायजा लेंगे। तो आज ही उन्होंने अपनी बदनीयती भी बता दी। दरखास्त वापस ले लें या फिर फैसला करें, तो वो दरखास्त उन्होंने वापस ले ली थी, लेकिन ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बिल्कुल कैटेगोरिकली क्लियरली ये बता दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि जो कुछ इस वक्त माहौल बनाया जा रहा है। और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब को निशाना बनाया गया, जस्टिस नकवी साहब को निशाना बनाया गया, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को भी अब निशाना बनाया गया, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को टारगेट किया जा रहा है, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को टारगेट किया जा रहा है। उन तमाम, और ये एक बात, इससे मैं एक और अगली बात बताऊंगा, अगले व्लॉग में इसके डिटेल्स बताऊंगा। ये जो कुछ कर रहे हैं ऑनरेबल जजेस के साथ, क्या ये यहीं तक रुकेगा या इससे आगे जाएंगे? ये इन्होंने आगे जाना है, इससे चीज़ें कुछ और हैं और मामला कुछ और हैं, हालात इनके काबू में नहीं है। तो मामला ये इलेक्शन की तारीख, एक तरफ सुबह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये ओपन कोर्ट में ये मैसेज कन्वे करते हैं, पूरी कौम को करते हैं, इलेक्शन कमीशन को भी करते हैं। उसके बाद पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन होता है, वहाँ पे चीफ जस्टिस साबिक निसार साहब साबिक चीफ जस्टिस हैं, उनकी तस्वीर, ये पहले कभी नहीं हुआ, तो उनकी तस्वीर उठा के और उन पे इंतहाई तज़हीक आमेज़ लफ्ज़ दर्ज करके वो ले आते हैं। और उसके बाद ख्वाजा तारिक रहीम साहब और साकिब निसार साहब की गुफ्तगू हुई, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया कि कौन है। और ये बिल्कुल एक पंजाबी की मिसाल, और पंजाबी में भी है, संस्कृत में भी है, उर्दू में भी है, सदियों से चली आ रही है कि कुत्ते भौंकते रहते हैं और राहगीर जो हैं वो गुजर जाते हैं, उन्हें अपनी मंजिलों की तरफ पहुंच जाते हैं। तो ये बात सही थी, लेकिन उन्होंने खुद अज्यूम कर लिया कि ये कुत्ते किसको कहा जा रहा है, और बल्कि सीधा सीधा मैं तो वो नाम भी नहीं लेता कि फलां लीडर को ये कहा जा रहा है। तो खैर इन्होंने खुद अज्यूम कर लिया, खुद अज्यूम करके अब उस पर नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि देखें नहीं कितनी सख्त गुफ्तगू हुई है, ये इनको शर्म नहीं आनी। ओ भाई, जो आपने बैनर उठाए हुए हैं वो, और जो मरियम साहबा ने जलसों में जो गुफ्तगू और जो जुबान इस्तेमाल की है, क्या वो जुबान है? वो जुबान कोई शरीफाना जुबान है? और जो इस वक्त लीगी वज़रा और लीगी रहनुमा जो ऑनरेबल जजेस के खिलाफ, जो मिलिट्री लीडरशिप के खिलाफ जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ये तो आप रिटायर्ड का तो नाम वैसे ही लगा लेते हैं, ये आप हाजिर सर्विस जजेस को और जर्नलों को और मिलिट्री लीडरशिप को उनको सुना रहे होते हैं।
کہ اگر ہم دیکھیں آپ نے بھی تو ریٹائر ہونا نا، آپ ریٹائر ہوں گے تو ہم آپ کو بھی اسی طریقے سے گالیاں نکالیں گے. یہ ان کو سنا رہے ہوتے ہیں. بہرحال یہ تیاری کر کے آئے تھے، پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلایا، اور پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں ان کا خیال تھا کہ پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگا دیں گے، اور وہ میسج آ گیا کہ نہیں، ایسا نہیں کھیل چلے گا. اب وہ زمانہ گزر گیا کہ آپ اپنی مرضی کا ایک سٹیج تیار کریں اور جس کو چاہیں آؤٹ کر دیں اور جس کو چاہیں ان کر دیں، اور ایک لسٹ بنائیں پازیٹیو کی اور ایک بنائیں نیگیٹو کی. یہ نیگیٹو لسٹ میں ان کو آؤٹ، یہ پازیٹیو لسٹ میں ان، اور ہم اپنی مرضی کا سٹیج تیار کریں گے، اپنی مرضی کا اقتدار کی کرسی تیار کریں گے، اور جس جس کو چاہیں گے سلیکشن کے ذریعے. اب یہ مانگ رہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں الیکشن نہیں چاہیے، ہمیں سلیکشن چاہیے. ہم سلیکٹرز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سلیکٹڈ ہمیں بناؤ، ہمیں ہمارے پہ نظر رکھیں، ہمیں بغیر الیکشن کے، ہمیں بغیر ووٹ کے اقتدار میں لے کے آئیں، اور ہمارا اقتدار یہ جاری بھی رہے اور آئندہ بھی جاری رہے، اور اگلا الیکشن بھی ہمیں دیں. اب یہ جو تقریر کی رانا صاحب نے، اب پارلیمان میں تقریریں ہو رہی ہیں آنریبل ججز کے خلاف، تو اسی لیے چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ ہم بہت صبر اور تحمل کا مظاہرہ کریں. یہ بات درست ہے، ہونا بھی یہی چاہیے، چونکہ یہ الجھانا چاہتے ہیں، یہ اصل مسئلے سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں، یہ الیکشن سے فرار چاہتے ہیں. اب آتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو فیصلہ کیا 8 اکتوبر کی تاریخ، وہ کس نے دی ہے؟ 8 اکتوبر کس وجہ سے آج سے، یعنی کہ اپریل کے بعد مئی، جون، جولائی، اگست، سپتمبر، اکتوبر، اور یہ تو گورنمنٹ اناؤنس کر رہی ہے، جو اس وقت سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ تاریخ دے رہی ہے، جبکہ الیکشن کی تاریخ دینی ہے صدر مملکت نے، اور الیکشن کی تاریخ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنے کے بعد دینی ہے. انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ الیکشن کب ہوں گے، جنرل الیکشن، لیکن یہ پہلے سے ہی 8 اکتوبر کی تاریخ دے رہے ہیں، اور صدر مملکت نے تاریخ دینی ہے یا گورنر صاحب نے دینی ہے. صدر مملکت 30 اپریل کی تاریخ دے چکے ہیں، گورنر خیبر پختونخوا نے تاریخ دی نہیں، وہ معاملہ بھی سپریم کورٹ میں جائے گا واپس. تو آپ نے کس بنیاد پہ 8 اکتوبر کی تاریخ دے دی ہے؟ تو لہٰذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتا دوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فرسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے. یہ خود ہارے ہوئے ہیں، یہ خود تسلیم کر چکے ہیں کہ ہم الیکشن نہیں جیت سکتے، ہم نے الیکشن میں نہیں جانا. یہ اسی طریقے سے ہے کہ وہ ریسلنگ شروع ہو گئی ہے، اور پہلوان ایک پہنچ گیا ریسلر، دوسرا ریسلر ریسلنگ وہ آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے رنگ میں، اور وہ بیٹھا ہے انتظار کر رہا ہے. تو آخر میں آ کے پھر امپائر نے وہی کرنا ہوتا ہے، اور اس نے پھر جیتنا قرار دیا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ اسٹیڈیم کو اکھاڑ دیں. تو یہ اسٹیڈیم کو اکھاڑنا چاہتے ہیں، یہ پسند کے الیکشن چاہتے ہیں، یہ پسند کا نتیجہ چاہتے ہیں، پسند کا الیکشن کمیشن چاہتے ہیں. تو آج الیکشن کمیشن نے بھی ثابت کر دیا کہ وہ ایک ٹول ہے، اور وہ ایک غیر آئینی اقدام کی طرف تلا ہوا ہے کرنے پہ. اور اس وقت یہ الیکشن کمیشن کا جو آرڈر ہے، یہ جو فیصلہ ہے، یہ ایسا ہے جیسے یہ ہماری جو سرزمین ہے یہ بے آئین ہو چکی ہے. اس میں کوئی آئین نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی عدالتیں نہیں ہیں. سپریم کورٹ کے فیصلوں کا احترام نہیں کیا کرنا، ہائی کورٹ کے فیصلوں کا احترام نہیں کرنا، بلکہ آپ ایک بلڈوز کرنا ہے سارے سسٹم کو. تو لہٰذا بے فکر رہیے گا جی، ابھی یہ معاملہ چلے گا، سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئے گا، اور ان کو الیکشن کروانا پڑیں گے، کیونکہ اگر پاکستان کو بچانا ہے، پاکستان میں جمہوریت کو بچانا ہے، آئین کو بچانا ہے. یہ 50ویں سالگرہ منا رہے ہیں، یہ برسی میں تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں ویسے آئین کو، 50ویں سالگرہ منا رہے ہیں ہم آئین کی، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ برسی بنائی جائے، اور الیکشن کو، یہ آئین کو قتل کرنا چاہتے ہیں. بہرحال انتظار کیجیے، انشاءاللہ یہ اسی حادثے سے، انہی غلط فیصلوں سے، اسی آمریت سے، اسی ڈکٹیٹرشپ سے، اسی فاشسٹ گورنمنٹ سے ہی اچھی اپورچونٹیز ملیں گی، اور پاکستان ایک بار پھر آئینی اور جمہوری راستے پہ چلے گا. اس لیے کہ یہ بنیادی طور پہ یہ ہار چکے ہیں، اور یہ ہار تسلیم کر چکے ہیں. اب یہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بند گلی میں آہستہ آہستہ پھنستے جا رہے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.